علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوریز اور میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ سارو۔ اسلام آباد کے تھانے مارگلا میں 780 کے تحت دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں نامزد کیا جاتا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو۔ اس مقدمے کے بعد ملک اور سیاست میں ہلچل تو مچ گئی ہے۔ اس پورے معاملے میں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے قانون دان امتیاز کیفی صاحب، جن سے ہم بات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو کیا آپ کس طرح ہمیں گائیڈ کریں گے، جو سارا سلسلہ ہے اس حوالے سے آپ ہمیں کس طرح گائیڈ کریں گے، قانون کو بھی لے کے، خان صاحب کے بیانیے کو بھی لے کے، اور ہمارے جو لا اور آرڈرز کو بھی لے کے؟ دیکھیں، اس سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیسیکلی واٹ از ٹیررزم۔ اب یہ جو سارے معاملات اس جگہ تک آئے ہیں، بیسیکلی شہباز گل کا جو ایشو تھا اس کے بعد یہ سارے معاملات اس جگہ تک آئے کہ ان کا ریمانڈ ہوا، ریمانڈ میں کیا ایشوز بن گئے، پھر ان کا ریمانڈ پراپر ہوا نہیں ہوا، ان کی طبیعت جو خراب تھی تو کیا سسپینشن آف ریمانڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس ریمانڈ اور اس سچویشن کو لے کے کیا ایک ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہی کین گو ٹو دس ایکسٹینٹ کہ وہ کچھ ایسی باتیں کریں کہ جو اس طرح سے باتیں نارملی کرتے نہیں ہیں لوگ۔ تو اس لیول پہ آ کے اگر آپ کسی بھی ادارے کو واٹ ایور دا سچویشن، آپ نے اگر کچھ لیگل ایکشن لینا ہے یا آپ نے کل کو کوئی لیگل ایکشن لینا ہے یا آپ نے ملک کا وزیر اعظم بن کے کوئی ایکشن لینا ہے تو آپ اس وقت لیں، بٹ یو کین ناٹ پری انٹیمیڈیٹ اینی بڈی، اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں آپ کے اوپر کل کو پرچہ کرواؤں گا۔ معافی کے ساتھ میں ایک پروفیشنل وکیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں، میں ہرگز کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں کسی کے خلاف یا کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، آئی ایم اونلی ٹاکنگ آف واٹ اے پروفیشنل لائر کین تھنک آف۔ کہ آپ اس طرح کے ورڈز جو ہیں، میں نے اب ایف آئی آر کا جو پورا ورڈنگ ہے میں نے وہ پڑھا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو اس حد تک کلیئر کر دوں کہ جو ورڈز یوز کیے ہیں وہ مورلی تو نہیں بنتے، لیکن اب قانون پہ میں اس کی آپ کو پوری ڈسکرپشن دے دیتا ہوں کہ جو دہشت گردی کا قانون ہے یا جس قانون پہ یہ کیس بنایا گیا ہے اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ڈیفینیشن ٹیررزم کی موجود ہے وہ ڈیفینیشن سیکشن 6 میں موجود ہے۔ سیکشن 6 آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997، اس میں سیکشن 6 میں ٹیررزم کی کمپلیٹ ڈیفینیشن موجود ہے۔ اب ٹیررزم بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی گورنمنٹ کو اس کو ہٹانے کے لیے، اوور آ کرنے کے لیے، اس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی چیز اپنے دماغ سے انوویٹ کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں، یا کسی سوسائٹی کے کسی سیکٹ کو ریلیجیسلی یا ایتھیکنلی آپ ان کو اوور آ کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بیسیکلی ٹیررزم ہوتا ہے۔ اب پوائنٹ از کہ سیکشن 6 میں ڈیفینیشن موجود ہے اور سیکشن 7 میں اس کی سزا موجود ہے۔ آپ ایک چیز غور سے دیکھیں کہ اس ایف آئی آر کے اندر جو جرم لگایا گیا ہے وہ صرف اور صرف سیکشن 780 ہے۔ 780 بیسیکلی اکیلا نہیں لگتا، اس کے ساتھ کوئی جرم کیا جائے جس کو ہم ایکٹس ریس کہتے ہیں۔ ایکٹس ریس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کوئی عمل نہیں کیا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ دہشت گردی ہے یا نہیں۔ اب جیسے آپ کوئی بم پھوڑتے ہیں تو اوبیسلی 5 ایکسپلوسیو ایکٹ کا پرچہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں جب آپ اس کے ساتھ اور جرم کرتے ہیں تبھی اس کا الٹیمیٹ جو ہے وہ ایکٹس ریس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو اس سیکشن میں صرف سیکشن 7 لگایا گیا ہے، جو کہ سیکشن 7 صرف سزا ہے کہ سیکشن 7 میں ATA کی سزا کیا ہے۔ تو سیکشن 6 کا جو ورڈنگ ہے میری سمجھ کے مطابق سیکشن 6 کی ورڈنگ اور اس ایف آئی آر کی ورڈنگ جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی۔ اینڈ آف دی ڈے آپ
کسی سوسائٹی کو یا گورنمنٹ کو یا لوگوں کے کسی گروپ کو آپ کرمنلی انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں اور ان میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے مینٹلی کہ میں نے دہشت گردی پھیلانی ہے. اس لفظ پہ میرے پہ غور کریں آپ کہ دہشت گردی پھیلانا مقصد ہے. اب اگر تو خان صاحب کی انٹینشن دہشت گردی پھیلانا ہے پھر تو بالکل ٹھیک پرچہ دے دیا. اگر دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں چیزیں کمزور ہیں میری سمجھ میں بطور فوجداری وکیل کے، اب دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو عمران خان صاحب کے ایشو کے اوپر آگے لے کے چلوں، میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں. 2 ایسے کیسوں کی مثالیں موجود ہیں ہمارے قانون میں جو دہشت گردی کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیتے ہیں. ایک ملک ممتاز قادری کا کیس 2016 کا، اور اس کے بعد ایک کاشف علی کا کیس. اچھا، دونوں کیسوں میں فرق یہ ہے کہ ممتاز قادری کا جو کیس تھا اس میں جو سابقہ گورنر تھے سلمان تاثیر، انہی کے گارڈ نے ان کو اس پوائنٹ پہ مرڈر کر دیا تھا کہ آپ نے بلاسفیمی کا جو قانون ہے، حضور پر نور کی ذات کے بارے میں جو قانون ہے، اس کو بلیک لا کیوں ڈکلیئر کیا، منہ سے کیوں کہا کہ وہ بلیک لا تھا. یہ جسٹیفیکیشن لی تھی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں ممتاز قادری نے کہ جی میں نے بالکل صحیح مارا کیونکہ وہ اپوسٹیٹ تھا، یعنی وہ منکر بن گیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو مار دیا. مطلب کہ انٹینشنز تھیں. یس، ان کی انٹینشنز تھیں. اس نے ایگری کیا، اس نے کنفیس کیا، اس نے 164 کا سٹیٹمنٹ دیا کورٹ میں جا کے کہ جی میں نے بالکل ٹھیک مارا، وہ مرنے کے قابل تھا. کورٹ نے اس کو ایگری نہیں کیا بیکاز جو دہشت گردی کے قانون کی آج تک جو وضاحت آتی چلی جا رہی ہے، ابھی میں نے اس کیس کا ذکر نہیں کیا جو الٹیمیٹلی ابھی بتانے والا ہوں، لیکن ممتاز قادری کے کیس سے پہلے بیسیکلی دہشت گردی کا قانون بنا اس لیے تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ مشرف دور میں بہت زیادہ وہ بم پھوڑنے کا، دہشت گردی کا، یہ جو مال روڈ کے اوپر بم میں ایس ایس پی وہ ٹریفک کے تھے شہید ہو گئے، ہر مسجد میں ایک دھماکہ ہوتا تھا. بیسیکلی دس از ٹیررزم. ہم آپس کی دشمنی کو، آپس کے لڑائی جھگڑے کو کبھی دہشت گردی قانون نے نہیں مانا تھا. قانون ہر بار یہی کہتا رہا کہ نہیں، جو سیکشن 6 ہے اس کی ڈیفینیشن میں ایک جنرل پرسیپشن آپ کا ڈیزائن مائنڈ کا ہونا چاہیے کہ آپ ملک میں دہشت گردی پھیلانا چاہ رہے ہیں. نو پوائنٹ از کہ وہ دہشت گردی جو بم پھوڑنا، بے گناہ لوگوں کو مار دینا. اب داتا صاحب کے دربار میں آپ کو یاد ہوگا دھماکہ ہوا تھا، کس نے کیا کیا تھا؟ ایک بندہ آتا ہے، آ کے اپنے ساتھ بم باندھا ہوا ہے، پھوڑ دیتا ہے. تو دس از اے کلیئرسٹ ایگزامپل آف دہشت گردی. آپ میری بات فالو کریں؟ تو ممتاز قادری تک یہ کیس ایسے ہی چلتے رہے. مینز ریا اور ایکٹس ریا 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. مینز ریا مینس میری نیت، ایکٹس ریاس مینس میرا ایکشن. تو وہ یہ دونوں چیزیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے ہونی چاہیے، پھر وہ دہشت گردی ہے. لیکن یہ 3 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں، جنہوں نے ملک ممتاز قادری کی جو سزائے موت تھی وہ کنفرم کی. رائٹ. اس کے بعد ایک کیس آیا ہے PLD 2016 سپریم کورٹ 951، وہ کاشف علی کا کیس ہے. کاشف علی کے کیس میں تھوڑی سی چینجنگ یہ تھی کہ ایک تو وہ 5 ممبر بینچ تھا اور آج تک وہی کیس فالو ہوتا ہے دہشت گردی کے قانون کے اوپر. آپ دیکھیں گے جب یہ عمران خان صاحب کے کیسز عدالت میں آرگیو ہوں گے تو یہ دونوں کیسز، یہی دونوں کیسز بنیاد بنیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. اب جو کاشف علی کا کیس ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ کاشف علی کے کیس میں ذاتی دشمنی ہی وجہ بنی اس ڈیسیزڈ کے مرنے کی. ذاتی دشمنی کیسے؟ الیکشن کمپین تھی، الیکشن کمپین کے اندر انہوں نے وہ جو اپوزٹ سائڈ تھی، انہوں نے وہ جو ان کا اوپوننٹ تھا اس کو بڑی ہی بے دردی سے مار دیا. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپس کی دشمنی دہشت گردی نہیں ہوتی تھی،
لیکن اس قانون میں جج صاحبان نے یہ طے کر دیا کہ آپ کا جو عمل ہے وہ جب بھی سوسائٹی کو تھریٹ کر جائے، سوسائٹی میں پینک ڈال جائے، سوسائٹی کو ڈرا جائے، تو آپ کا جو پھر انہوں نے کہا کہ جو اس میں موٹیو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا، یعنی آپ نے کیوں مارا کاؤنٹ نہیں کرتا، لیکن جب آپ کے عمل نے سوسائٹی کو ڈرا دیا تو وہ دہشت گردی ہے، ایک پینک پھیلا دیا۔ اور آپ کا عمل جو ہے، پوائنٹ از یور ایکشن ان اسپائٹ آف کہ وہ بے شک آپ کا ذاتی کیوں نہ ایشو ہو، لیکن آپ کا عمل اگر سوسائٹی میں پینک پھیلا دے گا تو وہ دہشت گردی بن جائے گی۔ ایبسلیوٹلی تو فرق آ گیا ممتاز قادری کے کیس میں، کاشف علی کے کیس میں، اور جو میں آپ کو بار بار یہ ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ دہشت گردی، دہشت پھیلانا، دہشت گرد ہونا، دہشت گردی کرنا، یہ بالکل اور طرح کی ٹرمز ہیں۔ اب آ جائیں آپ عمران خان صاحب کے کیس کے اوپر۔ اب آپ مجھ سے یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کا بیانیہ، ان کا یہ سب کچھ کیا جسٹیفائیڈ ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بول دوں کہ جب آپ کسی ملک کے وزیر اعظم رہ کے باہر آتے ہیں تو میری سمجھ کے مطابق سیاستدان کو پھر تھوڑا سا ٹلٹ کر کے چلنا چاہیے، میری سمجھ میں۔ وہ بہت ہی اپنے آپ کو، میرا مطلب وہ بیکاز ہی ہیز بین پارٹ آف دا پالیٹکس فار سچ اے لانگ ٹائم، وہ خود بھی سمجھتے ہیں اس بات کو۔ مجھے نہیں پتا ان کا پرپس کیا تھا یہ بات کرنے کا، میں نہیں جانتا، لیکن عدالت ایک انسٹیٹیوشن ہے، وہ چاہے کسی تحصیلدار کی عدالت ہے، وہ چاہے کسی میجسٹریٹ کی عدالت ہے، وہ چاہے کسی ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت ہے، یا وہ ہائی کورٹ ہے، یا وہ آنریبل سپریم کورٹ ہے۔ یو کین ناٹ ڈیئر ٹو یوز اے ورڈ اگینسٹ دا انسٹیٹیوشن، یو کین ناٹ۔ اس کی وجہ یہ، اگر آپ نے میجسٹریٹ سے غلط آرڈر آپ کے لیے، لیٹ اس سپوز کوئی غلط آرڈر آ بھی گیا، تو یو ہیو گاٹ اے رائٹ ٹو اپیل، یو کین گو آن اے ہائر کورٹ۔ I mean, you cannot use any word، یہ میری سمجھ میں I don't agree with it، at least I don't agree with it کہ اس سٹیچر پہ آ کے زندگی کے آپ اس طرح سے بولیں کہ آپ کو جتنا مرضی دکھ ہے، آپ کو جتنا مرضی کوئی اور ایشو ہے، آپ کے دوست نے یا آپ کے ساتھی نے جو مرضی تکلیف اٹھا لی ہے، but you can never ever say کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا کیونکہ آپ نے غلط کیا۔ پوائنٹ از یس، اور سب سے بڑی بات یہ، آپ دیکھیں روز ہم کیس ہارتے ہیں نا، عدالت میں جاتے ہیں کیس ہارتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے جج صاحب کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں تمہیں کل کو دیکھ لوں گا۔ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں گے میں تمہیں دیکھ لوں گا، تو وہ لاز آرڈرز کی اور وہ ہمارے قانون کی ویلیو کہاں پہ نظر آئے گی پھر؟ ایک تو قانون کی ویلیو، ایک آپ ایک ایسا چیلنج کریں، ویلیو کو چیلنج کریں۔ نہ آپ خدیجہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے، پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ جو ہر کسی کو یہ شے دے گا کہ اینی بڈی کین اسپیک اگینسٹ اے ڈیسیژن۔ یہ ہمارے قانون کی بنیاد ہے کہ آپ کو جو قانون نے ہیرارکی دے دی، یعنی قانون نے 4 آپ کو راستے دے دیے کسی چیز کو اپیل کرنے کے، سو ہاؤ کین یو سے کہ جی یہ فیصلہ آپ کو میں دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد یہ ساری ایف آئی آر کے اندر انہوں نے جو بولا ہے وہ یہی کہ میں ڈی آئی جی تمہیں دیکھ لوں گا، میں آئی جی تمہیں دیکھ لوں گا، میں میجسٹریٹ صاحبہ تمہیں دیکھ لوں گا، میں پرچہ کراؤں گا تمہارے اوپر۔ ایون دس آپ کہہ لیں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، چلیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ دہشت، ایون دین he should have not said all these things in open public، کیونکہ اگر آپ یہ ایگزامپل سیٹ کریں گے اوپن پبلک کے اندر، مانا کہ آپ کے بہت سارے فالوورز ہیں، بٹ پوائنٹ از کہ آپ جتنا رسپیکٹفل رہیں گے اپنے اداروں کے لیے اتنی ہی آپ کی عزت بڑھے گی۔ جب تک آپ اپنے، میں کہتا ہوں یہاں پہ عمران خان صاحب یہ بولتے کہ میڈم آپ نے جو بھی فیصلہ کیا مجھے قبول، جو فیصلہ کیا پوری پی ٹی آئی کو قبول، ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم اوپر والی کورٹ سے اس کو جا کے ہم چینج کروا لیں گے، لیکن ہی شوڈ ہیو ناٹ سیڈ دس تھنگ کہ میں آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ۔ اب جب بھی کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے، کہیں پہ بھی چل رہا ہے، تو میں آپ کو بولوں وہ ایک کیس ہے،
وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ ایک کیس ہے. اس کو لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. میں آئی ایم ٹاکنگ آف پروفیشنلزم, آئی ایم ٹاکنگ آف دیٹ ہاؤ اے پروفیشنل لائر اینڈ ہاؤ اے پروفیشنل پرسن شوڈ ریئیکٹ ان لائف. So, Imran Khan being an ex-Prime Minister of Pakistan, at least he should not go in panic. He should not use words in panic. He should be very, very submissive about the institutions. اور میرے خیال وہ ان کی عزت بڑھائے گا, کم نہیں کرے گا اگر آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے. لیکن یہ جو ریئیکشن آپ نے کیا, میں آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کارروائی پھر یہ چلتی رہے گی؟ یہ جو کارروائی ہوئی ہے تو کس طرح وہ پھر اپنے اس کیس کو جسٹیفائی کریں گے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ پہ 780 کا غلط مقدمہ لگا دیا گیا ہے تو پھر وہ اپنی انٹینشنس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ میرا خیال ہے ان کے جو وکیل ہیں, فیصل ہیں اور بھی ان کے وکیل ہیں, جب کوئی فوجداری وکیل آئے گا نا, پیور فوجداری وکیل آئے گا, تو اس نے صرف ایک چیز کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جو میرے الفاظ میرے کلائنٹ نے یوز کیے ہیں, یعنی عمران خان نے, وہ دہشت گردی میں فال نہیں کرتے. وہ دہشت گردی, ہاں ان الفاظ کو آپ کوئی اور نام دے سکتے ہو, وہ ایک ذمہ دار شخص کے منہ سے نکلے ہوئے وہ لفظ نہیں ہے, یہ آپ کہہ سکتی ہو. ایک پڑھا لکھا اور جو انسان سمجھتا ہے ہر بات کو, اور جس نے کل کو یہ ڈیزائر رکھی ہوئی ہے کہ وہ ملک کا پھر سے وزیر اعظم بنے گا, سو the person like him, he should not go threats like that. Of course he should not, I mean, go to this extent. وہ بالکل cool and calm ہوتے ہیں, وہ لوگ بہت پرسکون ہوتے ہیں, وہ کبھی یوں کر کے باتوں کو نہیں کرتے, وہ بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں. میں کیسے آپ کو وہ بات بتاؤں کہ وہ کتنے پولائٹ ہوتے ہیں. I mean, I don't agree with all that. I don't agree with all that. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور ہوگا, اس نے بھی ایسا بولا ہوگا تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا ہوگا. دیٹ از آل فارم اور دیٹ از آل رانگ. آپ نے کہا کہ خان صاحب کے یہ بیانیہ اگر دہشت گردی میں فال نہیں کرتا, اس کے علاوہ پھر یہ کون سے ایکٹ سیکشن میں جا کے فال کرتا ہے؟ دیکھیں, قانون میں انٹیمیڈیشن جو ہے نا, دس از این انٹیمیڈیشن, کرمنل انٹیمیڈیشن. ہمارے قانون میں سیکشن 506 ہے ایک, وچ ڈیلز ود کرمنل انٹیمیڈیشن, جس کی 7 سال سزا ہے. اس کرمنل انٹیمیڈیشن میں آپ کے پاس پستول کا ہونا لازم ہے, اور وہ پستول تان کے آپ کہیں گے میں تنہیں جانوں مار دیاں گا, پھر وہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہے. اس کے 2 حصے ہیں, ایک وہ کہ جس میں آپ جان سے مارنے کی دھمکی اسلحے کے زور پہ دیتے ہیں, ایک آپ سمپل دیتے ہیں. تو وہ دونوں کی, اگر یہ سیکشن خان صاحب پہ لگ جاتے تو پھر ان کو سزا کیا ملے گی, اور کتنی سزا, کتنے عرصے کی ان کو سزا ہوگی؟ نہیں, اب یہ تو سارا کچھ ثابت ہونے کے بعد ہے. یہ تو ثابت ہوگا ابھی کہ عمران خان صاحب نے, اب دیکھیں عمران خان صاحب کے جو ورڈز ہیں وہ ویورڈ لفظ ہیں. ویورڈ لفظ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے بول دیے. اب قانون میں ان کے خلاف کتنی گنجائش موجود ہے, لیکن میں آپ کو بار بار جو بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے سینئر انسان سے اس ایج میں آ کے یو نارملی ڈونٹ اسپیک لائک دس, نارملی یو ڈونٹ. آپ دکھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا لیول کیا ہے. دیکھیں میں کیا بولوں, میں نے زندگی دیکھی ہے. آئی ایم اے پروفیشنل لائر, میرا اسٹیچر شاید بالکل بھی مختلف ہوگا, میں پولیٹیشین بھی نہیں ہوں, بٹ پوائنٹ از کہ جب آپ اتنے بڑے کراؤڈ کے آگے اور دنیا کے آگے آپ کوئی الفاظ یوز کرتے ہو تو وہ الفاظ دنیا کو یاد رہنے چاہیے. آپ یہ جو بیانیہ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں, میں اس لفظ کو ایگری ہی نہیں کرتا. بیانیہ کوئی آپ کوئی ایسی انٹروڈکشن کریں لفظوں میں کہ وہ دوسرے اس سے خوش ہوں, دوسرے اس پہ تالی بجائیں, دوسرے اس پہ بڑا اچھا محسوس کریں. بٹ ایٹ لیسٹ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں اور طرح کے بھی ہیں, تو ہر کوئی تو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا نا. کہ آپ اس لیول پہ آ کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں آئی جی تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں ڈی آئی جی تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ نہ بھی کریں یہ لفظ یوز تو کتنا مطلب سافٹ ہوتا. آپ مطلب قانون کے مطابق بات کریں, آپ ایک اچھے انسان کے طور پہ بات کریں. ہو گیا آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا, ڈزنٹ میٹر, وہ فیصلہ آگے قانون میں کتنی ابھی فورم موجود ہیں,
یعنی میجسٹریٹ نے اگر ایک آرڈر کیا، اپیل سیشنز کورٹ میں موجود ہے، اس کی ریویژن بھی موجود ہے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں آپ آئیں گے، وہاں پہ آپ کے پاس فورم موجود ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا، پھر سپریم کورٹ موجود ہے، تو ہم ہر جگہ آپ یہی کہتے آئیں گے میں تینوں چھڑاں گا نہیں، میں تمہیں یہ ناٹ گڈ ایٹ آل، ایٹ لیسٹ آئی ڈنٹ لائک اٹ ایٹ آل، دیٹ وازنٹ فیئر. جی ناظرین، تو آپ نے گفتگو سنی. امتیاز کافی صاحب کا کہنا تھا کہ خان صاحب ہی از ویری پاپولر امنگ دا پیپل، تو ان کو خیال رکھنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کارروائی ہوتی ہے. مزید اپنی میزبان خدیجہ صابری کو دیں اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.